خالق کائنات کی حمد و ثنا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت، مغفرت اور بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد خالق کائنات سے اس دعا سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اے مالک، حق کو حق سمجھتے ہوئے اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل جانتے ہوئے اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پچھلے جمعہ ہم نے جو بات کی تھی وہ اپنے اللہ سے وعدے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وطن عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا کیا اور ہم نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو وفا نہیں کیا۔ اللہ سے جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ وفا نہیں کیے۔ ہم نے تو یہی کہا تھا نا، یا اللہ ایک زمین کا ٹکڑا دے، ہم تیرے قانون کو وہاں پر نافذ کریں گے، لیکن عملاً ہم ایسا نہیں کر پائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا، ہمارے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور ہم علیحدہ رہ گئے۔ پھر بھی ہم نہ سمجھے، پھر بھی ہماری وہی روش رہی، وہی طریقہ رہا اور ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی، میں نے جس طرح آخر پہ کہا تھا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک فرد ذاتی طور پر، اس سے گھر اور گھر سے اوپر معاشرہ۔ ہم اپنے آپ کو فرداً بھی مسلمان بنانے کی طرف نہ آ سکے۔ میں نے دوسروں کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے، وہ اس طرح ڈنڈی مارتا ہے، وہ اس طرح پیسہ بناتا ہے، وہ اس طرح لوگوں پہ ظلم کر کے اس نے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں۔ دوسروں پر نظر رہی، اپنے آپ پر نظر میری نہیں گئی کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے کس طرح اپنے آپ کو بنایا ہے۔ میری نظر دوسروں پر تو رہی، اپنے آپ پر نہ رہی۔ فرد کے طور پر بھی ہم اپنے آپ کو صحیح مسلمان نہیں بنا پائے، ورنہ فرد کے طور پہ صحیح مسلمان جب بنے تھے نا، ایک صحابی ہیں، انہیں گھوڑے کی ضرورت پیش آئی، خریدنا تھا گھوڑا، اپنے غلام کو پیسے دے کے بھیجے کہ جاؤ بازار سے گھوڑا خرید لاؤ، مجھے ضرورت ہے۔ غلام گیا بازار سے، گھوڑا دیکھا، ایک بڑا خوبصورت اچھا گھوڑا ہے، اس کے مالک سے بھاؤ تاؤ کرتے، ریٹ مکاتے بہت کم پیسوں میں گھوڑا خرید لیا۔ جب مالک کے پاس لے کر کے آئے تو مالک کہنے لگا، یار یہ تو گھوڑا بڑا قیمتی ہے، پیسے تو تھوڑے دے کر کے آیا ہے۔ غلام کہنے لگا کہ وہ بیچنے والا مجبور تھا، اسے ضرورت تھی، تو اس لیے میں نے اسے کم کرتے کرتے اس ریٹ پر لے آیا کہ اس نے مجھے دے دیا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ کہنے لگے نہیں یار، یہ تو پھر ظلم ہے کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ ہم اٹھائیں، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ ظلم ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، واپس چل، کس سے خریدا ہے، چل میرے ساتھ۔ اس کے پاس چلے گئے، کہا یار یہ گھوڑا تو نے بیچا؟ کہا جی میں نے بیچا۔ قیمت بڑی تھوڑی لی ہے، یہ تو بڑا مہنگا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ کہا جی حضرت مجبوری تھی، ضرورت تھی، اس لیے بیچا، ورنہ میں کیا کرتا، کچھ چاہیے تھا مجھے، پیسے چاہیے تھے، میں نے بیچ دیا۔ کہا اللہ کے بندے یہ قیمتی ہے، اس کے تو تمہیں یہ 700 مثال کے طور پہ 700 درہم کا دیا ہے، نہیں یہ تو 1000 درہم کا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ 700 میں خرید کے چلے گئے، اب واپس آ کے کہتے نہیں 1000 کا ہے۔ کہا جی آپ 1000 دے دیں۔ اگر تیرا گھوڑا 1000 کا یہ، میں تجھ پہ ظلم نہیں کر سکتا، اس کی قیمت اتنی ہے، تو 1000 درہم ہی مجھ سے لے، میں یہ نہیں چاہتا ہمارے جیسا ہوتا کہ غلط ہے، یہ کیا ہوا، اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے نا، اپنی مرضی سے 700 کا دیا، اب ہم 1000 کیوں دیں؟ کہ نہیں، تیری چیز کی قیمت اتنی ہے میرے بھائی،
اور تو میرا مسلمان بھائی ہے، میں تجھ پر ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ تربیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں فرمایا تھا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یار، اور یہ بات ہمارے ساتھی اکثر کہتے ہیں کہ منافق کی شرح مقرر نہیں کی اسلام میں۔ اس بارے میں جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پابند کیا، کسی اور معاملے میں شاید ہی کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا، اگلے کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ اب میں کیا پسند کرتا ہوں؟ مجھے 100 کی چیز یار 110 میں اس سے زیادہ ظلم ہوگا، 120 کی چیز دے دو، 100 کی لے کر کے آئے ہو تو میں اپنے لیے تو یہ پسند کرتا ہوں، اور اگلے کے لیے پسند کروں کہ میں 100 کی لا کے 200 کی دوں۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو اپنے لیے، اب اپنے گریبان میں دیکھ، اپنے دل میں دیکھ، تو اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے وہی اگلے کے لیے پسند کر۔ جو اپنے لیے تو سمجھتا ہے نا کہ تجھ سے کوئی اتنا منافع لے لے، اتنا لے لے اور تجھے چیز دے دے، اب دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر کہ ان کو بھی اسی منافع پہ چیز دے۔ یہ اتنی بڑی پابندی ہے۔ جب وہ معاشرہ بنا تھا نا، وہ معاشرہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے تھے، وہ ایسا کمال کا معاشرہ تھا، ایسا حیا کا معاشرہ تھا کہ ایک صحابی آئے تھے، میں نے اکثر ان کا واقعہ سنایا، بڑے جوان، اور ساری باتیں سن کے کہنے لگے ساری باتیں آپ کی ماننے کو دل کرتا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں ماننے کو دل کرتا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ایک گناہ میرے اندر ایسا ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ کرام نے ڈانٹ دیا، ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو گناہ کی بات کرتا ہے کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا میرے پاس آنے دو، میرے پاس آنے دو، اسے پاس بٹھا لیا آپ نے، بٹھا کر کے اسے بڑی محبت سے سمجھایا، بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ جو تو زنا کی بات کرتا ہے، یہ معاشرے میں کتنا زیادہ جو ہے وہ طوفان کھڑا کرنے والا اور فساد کھڑا کرنے والا معاملہ ہے۔ سمجھ میں جب آ گئی بات تو یوں سینے پہ ہاتھ رکھا آقا نے، یا اللہ اس نوجوان کے سینے کو پاک کر دے، یہ جو کہتا ہے نا کہ میں یہ برائی چھوڑ نہیں سکتا، اللہ تو اس کے سینے کو پاک کر دے۔ اب ہاتھ رکھ کے دعا کریں آقا کریم علیہ السلام، اور قبولیت کیسی ہو پھر۔ وہی صحابی تھے، مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو کہا یوں نظریں جھکا کے گزرتے، کسی نے ایسے کر کے آنکھ اٹھا کے چلتا بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا معاشرہ قائم کیا تھا۔ یہ فرد کی تعلیم، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ ایک فرد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے، ایک بندے کو تبلیغ کی ہے، ایک بندے کو درست راستے پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا ہے، کس نسل کا ہے، کس رنگ کا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، غریب ہے امیر ہے، ایک فرد کے پاس پہنچے۔ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب مکے کے لوگ آئے نا مل کر کے، بڑے بڑے چودھری آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کی بات مان بھی لیں، لیکن جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ غریب لوگ سے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، تو ہم چودھری لوگ ہیں، ہماری محفل ایسی نہیں ہے، ہماری مجلس ایسی نہیں ہے، ہمارے پاس تو تگڑے لوگ بیٹھتے ہیں، پیسے والے لوگ بیٹھتے ہیں، تو ہم ان کے پاس آ کر کے بیٹھ نہیں سکتے۔ کسی علیحدہ محفل کا انتظام کریں، کسی علیحدہ مجلس کا انتظام کریں، ہمارے لیے خاص اسپیشل ٹائم کا انتظام کریں کہ جس میں یہ لوگ آپ کے پاس نہ آئیں۔ اور اتفاق ایسا ہوا بھی کہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چلے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ ابھی بات ہو رہی ہے تو یہ آگے اور اپنی بات کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھ تو وہ سکتے نہیں تھے، نابینا تھے، آنکھوں کی روشنی نہیں تھی ان کی، وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف مصروف ہیں۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں لگی کہ عبداللہ بن ام مکتوم بار بار بات کرے جا رہے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا رخ بدلا، اللہ نے آسمان سے آیات اتار دی، ابس وتولی ان جاءہ الاعمى۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیوں رخ بدلا؟ ایک نابینا صحابی آپ کے پاس آئے، آپ نے رخ کیوں بدلا؟ آپ کا رخ ادھر ہی ہونا چاہیے تھا نابینا صحابی کی طرف۔ اور یہی بات سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ نے اپنی محفل کن لوگوں کے ساتھ لگانی ہے، کن کے پاس بیٹھنا ہے؟ جو صبح و شام اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، جو صبح و شام اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ غریب ہیں تو کیا ہوا، ان کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں تو کیا ہوا، وہ خوشبو نہیں لگا سکتے تو کیا ہوا، ان کی جیبوں میں مال و دولت ہے تو نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ نے ان کے پاس بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، سورہ کہف کی آیات، اور سورہ کہف جانتے ہیں نا، آقا کریم کہتے ہیں ہر جمعے کو ضرور پڑھا کرو، ہر جمعے کو 110 آیات ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے ہر جمعے کو اس کی تلاوت کرنی ہے، اور کہا تم فتنہ دجال سے محفوظ رہو گے، اس کی تلاوت کیا کرو اگر اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیتے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے علیہ السلام سے کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روک لے اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح و شام اپنے رب کی ذکر میں لگے ہوئے، اپنے آپ کو ان کے پاس روک۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمن کہہ دیا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے کہ آپ نے ان لوگوں کی، اور پھر وہ جب معاشرت، جب تبدیلی آئی، میں جو بات اصل کر رہا تھا کہ وہ جو بڑے بڑے تھے، جب پھر اسلام کی دولت، اسلام کی روشنی ان کے سینوں میں آئی، تو پھر جب صف میں کھڑے ہوتے تھے تو کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی غریب، کوئی امیر، یوں صف میں ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ تھی تبدیلی اصل میں، کہ پھر وہ چودراہٹیں، وہ بڑا پن، وہ عمارتیں، وہ سب غائب ہو جاتی، پھر ایک مسلمان بن کے ایک صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ پھر غریب امیر کا فرق ختم ہو جاتا تھا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اور یہاں بھی ایک بات ہے جسے الجھا دیا ہے دنیا داروں نے، لیکن بات تو وہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، صفیں بنتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صف میں نکلتے، ہمیں سب کو درست کرتے، کہتے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جدائی نہ ڈالو اپنے اندر، تفرقہ نہ ڈالو، علیحدگی نہ کرو، ساتھ ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہاں پہ فرمایا انی اراکم من وراء ظہری، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں اپنے پیچھے بھی تمہیں ویسے دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں۔ لا تختلفوا تختلف اللہ قلوبکم، ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کھڑے نہ ہو، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیں گے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں ہم ایسے کھڑے ہوتے، احدنا یلزق قدمہ بقدم صاحبہ ومنکبہ بمنکب صاحبہ، ہم یوں مل کے کھڑے ہوتے کہ ہمارے قدموں سے قدم ملتے، کندھوں سے کندھے مل جاتے، ہم اس طرح صفوں میں کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے۔ یہ کسی فرقے کی بات نہیں ہے، یہ کسی جماعت اور کسی گروہ کی بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ صف میں کھڑے ہو جاؤ اس طرح کہ تمہارے کندھے ملے ہوئے ہوں، قدم ملے ہوئے ہوں، جگہ نہ چھوڑو شیطان کے لیے اس میں۔ لیکن بدقسمتی فرقہ واریت کی کہ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے ترک کر دیا۔ تو بات ہم کر رہے تھے، تبدیلی ایسے آتی تھی، ایک ایک فرد کو جب سمجھاتے گئے وہ دین کی طرف آتے گئے، جب دین زندگیوں میں آ گیا تو پھر وہ بڑا چھوٹا یہ معیارات ختم ہوتے گئے، پھر دین کی وجہ سے ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی تھی، ایک دوسرے سے پیار ہوتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کا معاملہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کو اپنا سمجھا جاتا تھا دین کی وجہ سے۔ اور ایک ایک بندے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح محنت کی، ایک ایک بندے کو سمجھایا، ان کے کاروباروں میں ان کی معاونت کی، ان کی ذاتی زندگیوں میں، ان کی گھریلو زندگیوں میں۔ مکہ سے جب مدینہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر نہیں کیا، ایک ایک بندے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں یاد آئے، کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ وہ اسید ابن حذیر ہیں،
یہ بندہ مسلمان ہو جائے تو آدھا محلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا چلو کوشش کرتے، اگر یہ بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اتنا اثر رسوخ ہے کہ آدھا محلہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو چلے گئے ان کے پاس، اور اسید ابن حذیر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا ان کو۔ یہ بھی بڑے چودھری تھے اسید ابن حذیر، اس دور میں امپورٹڈ کپڑا پہننے والے اور امپورٹڈ پرفیوم استعمال کرنے والے، انہیں لوکل کپڑا پسند نہیں آتا تھا، شام سے کپڑے منگواتے تھے۔ قافلہ جا رہا ہے، قافلے والوں کو پیسے دیے، میرا اتنے تھان ادھر سے لے آنا بھائی، خوشبو میری یمن سے لانا، شام سے لانا، کیونکہ جتنی تجارت یورپ کی ہوتی تھی عرب کے لیے وہ شام کی بندرگاہ سے ہوتی تھی، خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، کپڑا وہاں سے آ رہا ہے۔ لیکن جب دین کی دولت سمجھ میں آ گئی، دین سمجھ میں آ گیا اور دین کی طرف آ گئے، تو پھر یہ دنیا داری انہوں نے اس طرح نہیں رکھی، پھر اسید ابن حذیر کی ڈانٹ کو بھی سہ گئے دین کی خاطر، اور انہیں کہنے لگے جناب آپ غصے میں کیوں آتے ہیں، بات تو سن لیجئے میری، غصہ نہ کیجئے، میری بات سن لیجئے، اچھی لگے گی تو مان لیجئے، نہ اچھی لگی تو چھوڑ دیجئے۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں، وہ عرب ہیں سن رہے ہیں، یہ عرب ہیں پڑھ رہے ہیں، اور قرآن کریم اس پر اثر کر رہا ہے۔ ابھی تلاوت مکمل ہوئی تو کہا مجھے بتا دو مسلمان کیسے ہونا ہے، مجھ کو بتلاؤ، ایک بار قرآن سنا۔ یہ ہوتی ہے تبدیلی، یہ ہوتی۔ اور جب محلے والوں کو پتا چلا کہ اسید ابن حذیر نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، حقیقتاً ان کا آدھا محلہ شام تک مسلمان ہو گیا۔ اتنا بڑا دانشور، علم والا، فقاہت والا، سمجھ بوجھ والا بندہ سوچ سمجھ کے مسلمان ہوا ہے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اور پھر جب یہ تبدیلی اس نہج پہ پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دے کر کے حجۃ الوداع کے موقع پہ پہنچے اور لوگوں سے کہا لوگوں سنو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں یہاں نہ آ سکوں، ہو سکتا ہے اگلے سال میں نہ آ سکوں، میرا آخری حج ہو، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ ایک ہی بار حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرے 4 ہیں یا 5 ہیں، لیکن حج ہے۔ اب مجھ سے حج کے مناسک سیکھ، ہو سکتا ہے میں اگلے سال نہ ہوں۔ پھر جب خطبہ دینے لگے تو اس وقت کہا لوگوں سنو، کل قیامت کا دن آئے گا، تم بھی میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، میرا رب تمہیں میرے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، میرا رب تم سے میرے بارے میں پوچھے گا، تو کیا جواب دو گے میرے بارے میں؟ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ پوچھیں گے میرے بارے میں کیا میں نے دین تم تک پہنچایا تھا؟ تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ آپ نے پہنچایا ہی نہیں ہے، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے دین ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آقا نے 3 بار ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی 3 بار کہا گواہی دیتے ہو، گواہی دیتے ہو، گواہی دیتے ہو، میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا، کوئی چیز چھپائی نہیں میں نے۔ لوگوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، شہدنا یا رسول اللہ بلغتا و نصحتا، آپ نے نصیحت بھی کر دی، پہنچا بھی دیا۔ اللہم شہد، یا اللہ تو بھی گواہ بن جا کہ ان 1.25 لاکھ لوگوں نے میری دین پہنچانے کی جو میری صحیح تھی کوشش تھی اس کی گواہی دے دی، یا اللہ تو بھی اس پہ گواہ بن جا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حج سے لے کر کے تقریباً 3 مہینے 3.5 مہینے اس دنیا میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 ذی الحج میں حج، محرم، سفر اور ربیع الاول، اور ربیع الاول میں اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے مالک کے پاس چلے، اور اللہ کے جو وعدے، جو بھی میں نے سورہ نور کی آیہ مبارکہ پڑھی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا وعدہ تھا
ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے انہوں نے کہ میں انہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا، اقتدار عطا کروں گا، حکومت عطا کروں گا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اپنی بیماری کے ایام میں اپنے مصلے پر، میں نے یہ پہلے بھی آپ کو بیان کیا ہے کہ آخری نماز مغرب کی پڑھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعرات کا دن تھا، مغرب کی نماز تھی اور سورہ والمرسلات کی تلاوت کی، نماز پڑھا کے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ بخار شدت کا ہو گیا، کمزوری ہو گئی کہ حجرے سے عشاء کے لیے آنا مشکل ہو گیا۔ تو عشاء کا وقت ہوا تو فکر ہوئی کہ لوگوں کو نماز کیا ہوا، تو آواز دے کے پوچھا عائشہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انتظار میں ہے کہ آپ آئیں اور نماز پڑھائیں، صحابہ کرام انتظار میں ہیں۔ تو میں اچھا، برتن میں پانی ڈالو، میں غسل کروں، بخار کی شدت کم ہو اور میں جا کر کے نماز پڑھاؤں۔ اس حالت میں بھی فکر کیا ہے؟ نماز کی۔ ہم ہٹے کٹے ہوتے ہیں، صحیح سالم ہوتے ہیں، کبھی اس طرح ہمیں فکر دامن گیر ہوئی ہے نماز کے بارے میں؟ بیمار ہیں، بستر سے اٹھا نہیں جا رہا اور فکر کیا ہے؟ نماز۔ غسل کیا، کچھ بخار کم ہوا، اٹھنے لگے لیکن اٹھ کر کے آیا نہیں گیا مسجد میں، غشی کی کیفیت آ گئی۔ پھر جب افاقہ ہوا پوچھا لوگوں نے نماز پڑھی؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جائیں گے تو نماز پڑھائیں۔ 3 بار ایسا ہوا، پھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی بڑے نرم دل ہیں، بڑے چھوٹے دل والے ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے ان سے نماز نہیں پڑھائی جانی۔ آپ سے جو دوستی، جو تعلق، جو محبت، جو معودت ان کی ہے، آپ کی بیماری میں ان کو مصلی پہ کھڑا کرنا، وہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ کسی اور کو کہہ دیں کہ نماز پڑھا دیں، میرے ابا جان ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی اس بات کا انکاری ہے، میں بھی انکاری ہوں، مومن بھی نہیں چاہتے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو۔ سب صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت عباس رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، عمر موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، عبد الرحمن ابن عوف موجود ہیں، سب صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن زبان پہ ایک ہی نام آ رہا ہے کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، کسی اور سے نہیں کہا۔ حضرت عائشہ نے جب دوبارہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو کہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو وہ یوسف علیہ السلام والیاں ہو کہ جب میں بات کہہ رہا ہوں تم آگے سے بات کیوں کرتے؟ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ 17 نمازیں زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے مصلی پہ ابو بکر نے پڑھائیں۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے، آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوموار کا دن اور فجر کی نماز آخری نماز اس دنیا میں ہے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے صفوں میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف، وہ بقی آتا ہے، آپ نے دیکھا جنہوں نے کہ اس طرح وہ ممبر ہے، ریاض الجنہ اس طرف آتا ہے، ریاض الجنہ کے بالکل آگے یہ جنوبی سائڈ جس طرح ہماری ہے، آگے وہ روضہ رسول ہے، وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ ہوتا تھا، اس کے پردے کو اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نماز پڑھے ہیں، ابو بکر آگے کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے پردہ ہٹا کر کے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے لگے ہیں، اب وہ نماز میں خوشی کا احساس پیدا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صحت دے دی ہے، مسجد آنے لگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو گرا دیا، ہاتھ کے اشارے سے کہا نماز پڑھو۔ یہ آخری منظر صحابہ کا دیکھا اور خوش ہو گئے کہ میرے ساتھی میرے ابو بکر کے پیچھے نماز میں اس طرح کھڑے ہیں، نمازیوں کا امام ابو بکر بنا ہوا ہے۔ اس منظر کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر 11 ہجری میں فوت ہوئے، 13 ہجری تک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے بلا شرکت غیر
خلیفۃ الرسول کے نام پر انہیں امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، خلیفۃ الرسول کے نام پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے امور کے نگہبان رہے، خلیفۃ الرسول کے نام پر۔ 13 ہجری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے، اس بیماری میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کروں میں، میرا تو دنیا سے چل چلاؤ کا آخری وقت لگتا ہے، مجھے قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ امت کی باغ دوڑ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں دے کر کے جاؤں۔ مشورہ ہو رہا ہے، سب صحابہ کرام کو بلا رہے ہیں، اور آخر پہ مشورے میں صحابہ کرام کے مشورے میں اتفاق ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر جائیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عمر سخت ہے، غصے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا جب ذمہ داریاں آئیں گی تو سختی نرمی میں بدل جاتی ہے، جب ذمہ داریاں آتی ہیں نا تو سختی نرمی میں بدل جاتی ہے، وہ دین کی وجہ سے جو سختی ہے عمر میں۔ پھر ایک وصیت نامہ تحریر کروایا، اس وصیت نامے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر چلے گئے۔ اب یہاں سے امیر المومنین کا لقب شروع ہوتا ہے، جو میں نے اس سے پچھلے جمعے میں غالباً بات کی تھی آپ سے، کہ معاملہ آ گیا کہ خلیفۃ الرسول تھے ابو بکر، اب عمر آگے ہیں، یہ خلیفۃ رسول اللہ، یہ تو لمبا ہو جائے گا۔ پھر صحابہ کرام کے اتفاق سے انہیں امیر المومنین کہا جانے لگا۔ اسلامی سلطنت پھیلنے لگی، اسلام پھیلنے لگا، اور وہ جو خواب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آقا نے دیکھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں کنویں میں پانی کنویں سے نکال رہا ہوں، پھر ابو بکر نے نکالا، پھر عمر نکالنے لگے، میں نے اتنا بہادر انسان کائنات میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے جس طرح کہ عمر تھے، اور جتنی جلدی کنویں سے پانی نکال رہے تھے، میں نے ایسا کوئی انسان آج تک نہیں دیکھا۔ یہ خواب دیکھا تھا صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ کھیت سیراب ہو گیا اور پانی کھیت سے باہر آنے لگا۔ یہ پیشن گوئی پوری کی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جب اسلام پھیلا، پھیلتے حجاز سے نکلا، یہ بلاد عرب سے نکلا، یہ ساتھ کے علاقوں کو اپنے دامن میں لیتے ہوئے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے یہ فارس تک پہنچا، یہ شام، یہ لبنان، یہ اردن، یہ آپ کا مصر، اور یہ آپ کا عراق، اور یہ سارے علاقے، اس میں اسلام اپنی رحمتیں بکھیرنے لگا۔ اب مخالفین کی اسلام کو ایک چیز دامن گیر اور ہوئی، یہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں رکتا؟ اسلام کا یہ جو سیلاب ہے یہ کیوں نہیں رکتا؟ ایک سوچ آئی کہ یہ جو عمر ہے نا، اسے راستے سے ہٹا دو، اسلام تھم جائے گا، رک جائے گا۔ 24 ہجری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں شہید کر دیا گیا۔ زخمی ہوئے، 6 بندوں کی فہرست بنائی کہ میرے بعد یہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ یا امیر المومنین بنا دینا۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا، امیر المومنین آپ 6 بندوں کی فہرست بنا رہے ہیں، بندے تو 7 ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، 7ویں بندے کو آپ سائیڈ پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے ان لوگوں کی کمیٹی بنانی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے تو وہ زندہ 7 ہیں، آپ 6 کی کمیٹی کیوں بناتے ہیں؟ 7 کی بنائیں۔ کہ 7واں بندہ میرا بہنوئی ہے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ اپنے بہنوئی کو بھی اس کمیٹی میں شامل کر دیا تھا۔ اور یہ بہنوئی کون تھے؟ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا وہ واقعہ آپ سنتے ہیں نا، وہ بہن بہنوئی کو وہ مارنے والا ہے، تو وہ ضعیف سی بات، تو وہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا اس کمیٹی میں میرا بہنوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ 6 بندوں کی کمیٹی بن گئی۔
ان 6 میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو منتخب کر لیا گیا امیر المومنین خلیفہ ثالث کے لیے مسلمانوں نے۔ جہاد پھر شروع ہوا، اسلامی سلطنت اور بڑھنے لگی۔ یہ آپ کا ترکمانستان یا آذربائیجان، کرغیزستان، یہ سارے علاقے یہ بھی اسلام کے پرچم تلے آنے لگے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اسے 44 لاکھ مربع میل تک لے گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اب لوگوں کی آنکھوں میں یہ کھٹکنے لگا کہ ہم تو سمجھتے تھے عمر کو شہید کر دیں گے یہ معاملہ رک جائے گا اسلام کا، لیکن عمر کی شہادت کے بعد یہ تو پھر ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اگلی سازش اسلام کے خلاف ہوئی کہ کسی طرح عثمان کو راستے سے ہٹاؤ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک ہنگامہ برپا کیا گیا اور انہیں اسی پڑوس میں شہید کیا گیا، اسی مسجد میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا جس مسجد کی توسیع انہوں نے خود کروائی تھی، اسی کنویں کا پانی بند کر دیا گیا جو کنواں انہوں نے خود خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ کون تھے اس میں، کیسا تھا، بہرحال وہ لمبی بات چلے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے اور اسلام میں پھر یہاں سے دو سیاسی گروہوں کا آغاز ہوتا ہے۔ مذہبی ابھی تک کوئی اسلام میں انتشار نہیں آیا۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ 35 ہجری کا معاملہ، 13 ہجری میں یا 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 13 میں حضرت ابوبکر، 24 ہجری میں حضرت عمر، 35 ہجری میں حضرت عثمان، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین منتخب کیا گیا، چوتھے خلیفہ مسلمانوں کے۔ 5 سال اور پھر انتشار وہ چلتا رہا۔ جو بیج بو دیا تھا یہود نے، جو بیج بویا تھا منافقین نے، جو بیج بویا تھا اسلام کے دشمنوں نے کہ اسلام کے اس شجر کو کسی نہ کسی طرح کمزور کرو، باہم جنگیں شروع ہوئی قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں سے ایک اور گروہ نکلا جنہیں خارجی کے نام پہ جانا جاتا ہے۔ وہی لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حمایتی تھے ان میں سے ایک گروہ علیحدہ ہوا خوارج کے نام پر، اور انہی میں سے عبد الرحمن ابن ملجم، اس لعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ حملہ کیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ یہاں پر پھر اسلامی سلطنت کے قدم ڈگمگائے حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 ماہ کے بعد ان کی صلح ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ پوری ہو گئی کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، لِيُصْلِحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھ پہ 2 مسلمانوں کے بڑے گروہوں کی صلح کروائے گا۔ مسلمانوں کی صلح ہو گئی، 20 سال گزرے، اسلامی بحری بیڑا بھی بن گیا، اسلام اور پھیلنے لگا۔ یہاں پر آ کر کے پھر مخالفوں کو یہ چیز راس نہ آئی اور واقعہ کربلا ہوا۔ وہاں سے اسلام میں پھر ایسی فرقہ واریت کی بنیاد رکھی گئی جو اس سے پہلے مذہبی نہیں تھی، یہاں سے پھر مذہبی اختلافات کی بنیاد رکھی گئی جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ سیاسی تھے معاملات، انہیں مذہبی رنگ دے دیا گیا اور ایسی بنیاد بنی، ایسا امت میں انتشار بنا کہ آج تک ہم اس انتشار کو سمیٹ نہیں پائے، آج تک نہیں سمیٹ پائے ہم۔ اگر ہم اتفاق کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، کوئی گروہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ انتشار کی باتیں کرتا ہے اور ان ہستیوں کے انتشار کی باتیں کرتا ہے، ان کے اختلافات کی بات کرتا ہے جن کی آپس میں محبت تھی، جن کا آپس میں پیار تھا۔ اگر نہیں بھی تھا تو اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر ان لوگوں کے اختلاف تھے ہمیں ان کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ کہا ہے کہ جو دنیا سے مسلمان جا چکے، تم ان کے بارے میں اپنے دل میں میل تم نے نہیں رکھنی۔ ربنا اغفر لنا
وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ہمیں دعا سکھائی مسلمانوں کو کہ تم نے اپنے لیے بھی اللہ سے بخشش مانگنی ہے، جو تم سے پہلے مسلمان گزر چکے ان کے لیے بھی بخشش مانگنی ہے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے یا اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی حسد کوئی نفرت ہمارے دلوں میں نہ ہو، جو بھی مسلمان تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں نفرت نہ آئے، یہ اللہ سے ہم نے دعا کرنی۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے دین کا فہم نصیب فرمائیں، اپنے پاک کلام کا فہم نصیب فرمائیں، اس انتشار میں ہم سب کو اتحاد اتفاق کی طرف آنے کی توفیق دیں، اہل اسلام کے دلوں کو اللہ ایک دوسرے کے قریب کر دے، ان کے دلوں میں جو فرقہ واریت کی نفرتیں ہیں مالک اپنے فضل اپنی رحمت سے ان کے دلوں سے ان نفرتوں کو جو ہے وہ نکال دے، ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے اللہ، ہم سب کے دلوں کو نفرتوں سے حسد سے بغض سے پاک کر دے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا، ایک دوسرے سے پیار کرنے والا بنا، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو جھکانے والا بنا۔ اے مالک و مولا ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اور جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ اے مالک و مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما، ہم سب کے گھروں میں سکون نازل فرما، سکینت نازل فرما، ہمارے مال جان اجناس میں برکت عطا فرما، خیر عطا فرما، خیر کے ساتھ ہی زندہ رکھنا، خیر پہ ہی ہم سب کا خاتمہ فرمانا۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔